بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج 13 مارچ بروز سوموار ہم بات کریں گے دو اہم ایشوز کے حوالے سے۔ مظاہر علی اکبر نقوی صاحب جن کی فیملی نے اور بیٹوں نے لیگل نوٹس جاری کیا ہے اس وکیل کو، میاں داؤد کو، جو میاں داؤد ریفرنس دائر کر رہا تھا، جنہوں نے ریفرنس بھی دائر کیا مظاہر نقوی صاحب کے خلاف اور آئے روز ان کے خلاف پریس کانفرنس بھی کرتے تھے۔ اس بنیاد پر ان کو لیگل نوٹس جاری کیا گیا ہے، جبکہ دوسری جانب جو ایک اہم پیش رفت سامنے آئی ہے وہ بہت اہم معاملہ ہے، اور پاکستان مسلم لیگ نون نے پاکستان تحریک انصاف کا جو نشان ہے، بلے کا نشان، اس کو ختم کرنے کے لیے رجوع کیا ہے۔ اور اس حوالے سے آپ دیکھتے ہیں کہ یہ جو معاملہ ہے، الیکشن کمیشن میں درخواست دائر کی گئی، اس کی تفصیل بھی میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا۔ ایک اور چیز میں آپ کو بتا دوں کہ توشہ خانہ کا جو ریکارڈ ہے، ریکارڈ سارا دیکھنے کے بعد ایک تو مریم نواز کی بائی نیم گھڑی کا ذکر نہیں ہے۔ نواز شریف جو ہیں وہ جو خواتین کی گھڑیاں ہیں، جو فیمیلز واچ ہیں، انہوں نے لی ہیں، اور مریم نواز کے نام سے وہ پائن ایپل اور اس طرح کی چیزیں ہیں، موجود ہیں، اور لیکن گھڑی کا مریم اورنگزیب کا ذکر ہے۔ پھر جو مریم نواز کی والدہ ہیں ان کی جو مختلف سونے کے سیٹ ہیں اور اس طرح کی چیزیں، اس کا ذکر ہے، لیکن مریم نواز کی گھڑی کا ذکر نہیں ہے۔ اب اس میں ذرائع کہ یہ بھی خبر ہے کہ بہت ساری چیزیں نہیں لکھی گئیں، اور اب چونکہ یہ لاہور ہائی کورٹ میں آج سماعت ہونے جا رہی ہے اور اس میں ریکارڈ پیش کرنا ہے اور اس پر بیان حلفی بھی دینا ہے توشہ خانہ جو ڈپارٹمنٹ کے ہیڈ ہیں، تو وہاں چیزیں سامنے آئیں گی، لیکن میں نے چاہا کہ میں تصحیح کر دوں جو ہم نے بات کی تھی۔ اور عامر متین صاحب کی بیسیکلی یہ سٹوری ہے، سینئر جرنلسٹ ہیں، ان کی سٹوری ہے، اور انہوں نے مریم نواز کے حوالے سے یہ گھڑی کا کہ وہ 10 لاکھ کی گھڑی تھی جس کو مریم نواز نے چند ہزار روپے میں خریدی۔ بہرحال آج سپریم کورٹ آف پاکستان میں بہت اہم کیسز، جو یہ ہفتہ ہے سپریم کورٹ آف پاکستان میں بہت اہم کیسز کی سماعت ہونے جا رہی ہے۔ آج نواز شریف کی تقریروں پر پابندی پیمرا کے خلاف درخواست دائر کی گئی تھی۔ منیر ایک شہری ہیں، ان کی درخواست پر اور جسٹس شاہد کریم صاحب اس پر سماعت کرنے جا رہے ہیں، بہت اہم سماعت ہوگی۔ چودھری وجاہت کی درخواست ہے کہ چودھری شجاعت کو کاف لیگ کی صدارت سے ہٹایا جائے، اس کے اوپر بھی آج لاہور ہائی کورٹ میں سماعت ہوگی۔ لاہور ہائی کورٹ کا فل بینچ آج اہم سماعت کرے گا۔ جو عمران خان کا پیمرا کے خلاف درخواست ہے، اس کے اوپر لاہور ہائی کورٹ کا فل بینچ سماعت کرے گا، اس کی تفصیل بھی آپ کے ساتھ شیئر کریں گے۔ پہلے میں آپ کو بتاتا چلوں کہ جو پہلے ہم سپریم کورٹ کے کیسز کی جو اس ہفتے کی کاز لسٹ ہے، اس میں جو اہم کیسز ہیں اس کے اوپر بات کر لیتے ہیں۔ نیب قانون میں جو ترمیم کا کیس تھا، 14 مارچ کو 3 رکنی بینچ ہے جسٹس مرتا بندیال صاحب کی سربراہی میں، جسٹس منصور علی شاہ صاحب اور ان کے ساتھ جسٹس جو اعجاز الحسن صاحب ہیں، یہ 3 رکنی بینچ ہے جو سماعت کرنے جا رہا ہے۔ اور اس کے علاوہ سپریم کورٹ میں پاکستان تحریک انصاف کے جو ممبران اسمبلی تھے، قومی اسمبلی، جنہوں نے کہا تھا کہ ایک ساتھ ہمارے استعفے منظور کیے جائیں، ان درخواستوں پر بھی اسی ہفتے سماعت ہونے جا رہی ہے۔ اور اس کے علاوہ جو گلگت بلتستان اپیلیٹ کورٹ میں ججز کی تقرری کا کیس ہے، بدھ والے دن اس کے اوپر بہت اہم سماعت ہونے جا رہی ہے، اور جسٹس اعجاز الحسن صاحب اور جسٹس مظاہر نقوی صاحب کا بینچ ہے۔ ایک سپریم کورٹ میں عارف علوی کے خلاف نہلی کی درخواست دائر کی گئی تھی، اس کے اوپر بھی بدھ والے دن سماعت ہونے جا رہی ہے۔ اور جو بینچ نمبر 6 ہے وہ بنا ہے جسٹس منیب اختر اور جسٹس مظاہر نقوی صاحب کی، یہ 2 رکنی بینچ ہے۔ تو یہ بینچ جو ہے وہ صرف یہی ایک ہے جس میں مظاہر نقوی صاحب کو شامل کیا گیا ہے، اور پہلے وہ آنریبل چیف جسٹس مرتا بندیال صاحب کے ساتھ بینچ کا حصہ تھے، لیکن اب ان کو جسٹس منیب اختر صاحب کے ساتھ بینچ کا حصہ بنایا گیا۔ تو یہ اس ہفتے جو اہم کیسز کی سماعت ہونے جا رہی ہے، اور ذرائع کی یہ بھی خبر ہے کہ پاکستان تحریک انصاف درخواست دائر کرنے جا رہا ہے توہین عدالت کی۔ اسپیکر خیبر پختونخوا کی جانب سے یہ درخواست دائر کی جائے گی، اور اسپیکر خیبر پختونخوا اس درخواست پر توہین عدالت کی درخواست ہوگی، چونکہ منگل کے لیے، کل کے لیے الیکشن کمیشن میں ملاقات ہے گورنر کی۔ وقت گزرتا جا رہا ہے، 90 دن کی جو ڈیڈ لائن تھی وہ ختم ہوتی جا رہی ہے، اس کے باوجود کچھ نہیں ہوا، کوئی کارروائی نہیں کی گئی اور کوئی الیکشن کی تاریخ نہیں دی گئی۔ تو یہ معاملہ بہت اہم ہے۔ آج پاکستان تحریک انصاف کی جو دفعہ 144 کے خلاف درخواستیں تھیں، چونکہ اب ان کو جب پتہ چلا کہ معاملہ لاہور ہائی کورٹ پہنچ گیا ہے، تو انہوں نے پاکستان تحریک انصاف کو ریلی کی اجازت بھی دے دی ہے۔ جو ڈی سی ہیں لاہور کے، انہوں نے اجازت دے دی ہے، اور اس کے علاوہ جو الیکشن کمیشن نے بھی آج اجلاس بلایا ہوا ہے پاکستان تحریک انصاف کی درخواستوں پر۔ اب دیکھتے ہیں کہ الیکشن کمیشن کی جانب سے کیا رسپانس آتا ہے۔
دوسری جانب ایک درخواست دائر کی گئی ہے پاکستان مسلم لیگ نون کی جانب سے الیکشن کمیشن آف پاکستان میں، اور اس میں یہ پلی لی گئی ہے اور یہ موقف اپنایا گیا ہے کہ جو کوئی پارٹی سربراہ جھوٹا بیان یا سرٹیفکیٹ جمع کرواتا ہے تو اس کی سزا اس سیاسی جماعت کا انتخابی نشان واپس لینا ہوتا ہے۔ اب توشہ خانہ کا ریکارڈ پبلک ہونے کے بعد بہت سارے سوالات سامنے آئیں گے۔ ایک تو بہت ساری چیزیں غلط دام دے کے اور غلط اس کا ریٹ لگوا کے خریدی گئیں۔ پھر اس کے بعد کیونکہ لگژری گاڑی خریدنا یہ درست نہیں ہے، یہ توشہ خانہ رولز کے مطابق درست نہیں ہے۔ بہت بڑا سوال ہے کہ یہ گاڑیاں کیسے خریدی گئیں۔ پھر اس سے بڑھ کے ایک اور جو سوال سامنے آتا ہے وہ یہ ہے کہ جو پاکستان تحریک انصاف بھی اس معاملے پر اب آگے جا رہی ہے کہ کیا اگر وہ توشہ خانہ کا ریکارڈ لیا گیا تھا تو توشہ خانہ کا ریکارڈ لیے جانے کے بعد پھر آگے انہوں نے کیا اس کو کاغذات نامزدگی میں اس کو لکھا تھا، کاغذات نامزدگی میں اس کو چھپایا ہے یا ظاہر کیا ہے، اور کیا انہوں نے اپنے پاس رکھی یا آگے بیچ دیں، وہ چیزیں کہاں گئیں، کیا وہ رکھی اپنے پاس یا بیچ دیں۔ یہ بہت اہم سوالات ہیں جو دیکھنے ہوں گے ہمارے پاکستان تحریک انصاف کی قیادت نے، اور پاکستان تحریک انصاف ان سارے معاملات کو عدالت لے کے جائے گی۔ جو ممنوع فنڈنگ کیس کے حوالے سے مسلم لیگ نون کے رہنماؤں نے، شاہ نواز رانجھا اور طارق فضل چودھری نے، اب ممنوع فنڈنگ کیس ابھی تک پاکستان تحریک انصاف کے خلاف اسلام آباد ہائی کورٹ کی ججمنٹ کے بعد ممنوع فنڈنگ کیس میں صرف ابھی ایک رپورٹ آئی ہے، کوئی فیصلہ نہیں آیا، اور اس طرح کی رپورٹ نون لیگ کے خلاف بھی پینڈنگ ہے اور پاکستان پیپلز پارٹی کے خلاف بھی پینڈنگ ہے۔ محسن شاہ نواز رانجھا اور طارق فضل چودھری نے الیکشن کمیشن آف پاکستان میں سابق وزیر اعظم عمران خان کی طرف سے الیکشن کمیشن کو اپنی سیاسی جماعت کے اکاؤنٹ کی غلط معلومات جمع کروانے پر الیکشن ایکٹ کے تحت کارروائی کرتے ہوئے پارٹی کا انتخابی نشان واپس لینے کے لیے درخواست دائر کی ہے۔ مقصد یہ ہے کہ جی جو بلے کا نشان ہے پاکستان تحریک انصاف کا وہ واپس لیا جائے، اور جو پاکستان تحریک، اب مسلم لیگ نون کو اتنا ڈر ہے کہ وہ تحریک انصاف کا انتخابی نشان بھی ختم کروانا چاہتے ہیں، اور اس لیے انہوں نے الیکشن کمیشن میں درخواست بھی دائر کی ہے، اور انہوں نے یہ کہا ہے الیکشن کمیشن آف پاکستان میں جو درخواست ابھی تک اس کے اوپر سماعت نہیں ہوئی، آج ہے کہ ان کی جانب سے، کیونکہ 2 دن پہلے یہ درخواست دائر کی گئی تھی، آج مسلم لیگ نون ذرائع یہ کہتے ہیں کہ ہماری درخواست پر بھی الیکشن کمیشن سماعت کرے گا۔ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ ممنوع فنڈنگ کیس بیسیکلی وہ کوئی فیصلہ نہیں ہے، وہ ایک رپورٹ ہے۔ اسلام آباد ہائی کورٹ کا 3 رکنی بینچ یہ ڈکلیئر کر چکا ہے کہ جب کوئی فیصلہ ہی نہیں ہے تو ہم قلعدم کس کو کریں، ابھی صرف رپورٹ ہے، ابھی شو کاز نوٹس جاری ہوا ہے، ابھی آپ کو موقع ملے گا، آپ جواب دیں گے، ایویڈنس ہوگی، اور اس کے بعد چیزیں پھر کسی کنارے لگیں گی۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ یہ معاملہ آگے کہاں تک جاتا ہے اور یہ چیزیں کہاں تک جاتی ہیں، لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو اس طرح کی درخواستیں ہیں، اگر تو آپ نے ایک رپورٹ کی بنیاد پر کسی کا نشان اس سے واپس لینا ہے تو پھر سب سے پہلے تو جن کے بارے میں جو ابھی تک اپنی کوئی دستاویز جمع نہیں کروا سکے، جن کے پاس کچھ ہے نہیں جمع کروانے کو، اور جو صرف اور صرف اپنا جو اکاؤنٹس کا معاملہ ہے، اور اس کے بارے میں یہ بھی تھا کہ جو ان کی پارٹی ٹکٹ کے نام پر پیسے آتے تھے وہ بھی یہ پارٹی اکاؤنٹ سے جاتے تھے، شہباز شریف اور ان کے، اور یہ منی لانڈرنگ کا جو ان کے خلاف کیس ہے اس میں یہ ساری چیزیں واضح تھیں۔ بہرحال جسٹس مظاہر نقوی صاحب کے خلاف جو ایک کیس بنایا گیا ہے، جسٹس مظاہر نقوی صاحب چونکہ اہم ان کا ایک معاملہ ہے، وہ آئین اور قانون کے ساتھ چلتے ہیں اور ایک تگڑے جج ہیں، لائق جج ہیں، ان کے خلاف ایک ریفرنس دائر کیا گیا تھا۔ آپ جانتے ہیں کہ ایک آڈیو وائرل ہوئی اور اس آڈیو کو جو رانا ثناءاللہ کی جانب سے وائرل کیا گیا، اور پھر اس کے بعد یہ معاملہ آگے چلا اور پھر یہ ریفرنس تک پہنچ گیا۔ اس میں پھر ریفرنس جو دائر کیا گیا وہ ریفرنس پاکستان بار کونسل کی جانب سے بھی دائر کر دیا گیا ہے، اور پاکستان بار کونسل میں نے آپ کو کہا تھا کہ جو نون لیگ سے جڑا گروپ ہے پاکستان بار کونسل کا، ان کی جانب سے وہ ریفرنس دائر کیا گیا۔ اب وہ ریفرنس دائر کیا گیا، ادھر سے میاں داؤد نے ریفرنس دائر کیا۔ اب میاں داؤد ہر روز نئی درخواست دے کے ساتھ میڈیا پر ان کی پریس کانفرنس، آپ جانتے ہیں کہ جب نوید جو وزیر آباد حملہ کیس کا مرکزی ملزم ہے، اس نوید کی جو درخواست ہے اس پر جو اس نوید کا بھی وکیل ہے، اور وہاں اس کی پریس کانفرنس سرکاری ٹی وی چینل چلاتے ہیں، اور یہ جو ساری چیزیں ہیں وہ قوم نے دیکھی ہیں۔ اب وہ میاں داؤد ہر روز بھلے وہ ٹویٹر کے اوپر اور بھلے وہ میڈیا پر آ کر آنریبل جو جج ہیں ان کی اور ان کی فیملی کے حوالے سے جو ایک پروپیگنڈا کیا جا رہا ہے، اور ایک ایسی چیزیں جب آپ نے کیس دائر کر دیا ہے
تو یہ پھر آپ عدالت پر اور سپریم جوڈیشل کونسل پر چھوڑ دیں۔ یہ 2014 کا ایک نوٹیفیکیشن بھی ہے کہ سپریم جوڈیشل کونسل کی کارروائی کو نہیں جو ہے وہ میڈیا پر نہیں اچھالا جائے گا، بلکہ جو صرف فیصلہ آئے گا اس فیصلے کو میڈیا میں دیا جائے گا۔ لیکن یہاں ابھی درخواستیں دی نہیں ہیں اور ان درخواستوں کا پورا متن میڈیا کو دیا جاتا ہے۔ سپریم کورٹ کے بیٹوں نے، سپریم کورٹ کے جج کے جو بیٹے ہیں مرتضیٰ نقوی اور مصطفیٰ نقوی ایڈوکیٹ، ان کی جانب سے میاں داؤد کو قانونی نوٹس بھیجا گیا ہے۔ نوٹس میں کہا گیا کہ میاں داؤد میڈیا اور سوشل میڈیا پر آئے روز اپنے ہینڈلرز کی ایما پر ہمارے خلاف منفی مہم چلا رہے ہیں۔ قانونی نوٹس میں کہا گیا کہ میاں داؤد نے کسی قانون کے ادارے میں تعلیم حاصل نہیں کی، پوری بار ایسوسی ایشن میں ان کی سرگرمیوں کے متعلق شکوک و شبہات پائے جاتے ہیں۔ نوٹس میں کہا گیا کہ میاں داؤد کا ہمیشہ سے رجحان رہا ہے کہ معزز ججز اور ان کے خاندانوں کے خلاف منفی پروپیگنڈا کریں۔ کہا گیا کہ قانون کی نظر میں میاں داؤد وکیل نہیں کہلائے جا سکتے کیونکہ وہ میڈیا پرسن بھی ہیں، نہ ہی وہ آج تک وکلا برادری میں کوئی مقام حاصل کر سکے ہیں۔ نوٹس میں کہا گیا کہ میاں داؤد نے جو مہم شروع کر رکھی ہے اس پر جواب دہ ہونا پڑے گا۔ نوٹس میں کہا گیا کہ آپ نے تمام الزامات بلیک میلنگ اور ہمیں بدنام کرنے کے لیے لگائے ہیں۔ 15 روز میں اپنے الزامات آپ نے واپس لے کر معافی نہ مانگی تو آپ کے خلاف کارروائی کی جائے گی۔ میاں داؤد کو تنبیہ کی گئی کہ اگر معافی نہ مانگی تو ان کے خلاف سول اور فوجداری مقدمات دائر کیے جائیں گے اور اس پر آپ کے خلاف کارروائی ہوگی۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ نے ریفرنس دائر کر دیا، وہ سپریم جوڈیشل کونسل جانے، ریفرنس جانے، لیکن آپ آئے روز ان الزامات کی بنیاد پر میڈیا یا سوشل میڈیا پر بیٹھ کر آپ ایک سپریم کورٹ کے جج یا ان کے بیٹوں یا ان کی فیملی کے خلاف الزامات لگا رہے ہیں جو درست نہیں ہے۔ اس وجہ سے یہ قانونی نوٹس بھیجا گیا ہے اور اب مظہر نقوی صاحب کی فیملی نے ایکشن لے لیا ہے خود ہی، کیونکہ اب تک تو انتظار تھا کوئی ہائی کورٹ اس کے اوپر نوٹس لے گی، سپریم کورٹ آف پاکستان کے چیف جسٹس اس معاملے کو دیکھیں گے، لیکن چونکہ کسی طرف سے ہر طرف سے سناٹا تھا، اس وجہ سے پھر جسٹس مظہر نقوی صاحب کی فیملی نے خود قانونی ایکشن لیتے ہوئے یہ نوٹس بھیجا ہے۔ اب دیکھتے ہیں اس پر مزید آگے کیا کارروائی ہوتی ہے، جو بھی تفصیلات ہوں گی آپ کے ساتھ شیئر کرتے رہیں گے۔ اللہ پاک پاکستان کا حامی و ناصر ہو۔ بہت شکریہ۔ اللہ حافظ۔ پاکستان زندہ باد۔